ٹی وی کا پروگرام سچ مچ کا سچ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ ہم آپ کی ملاقات آج انڈیا کے وزیر خارجہ امیت شاہ صاحب سے کروا رہے ہیں، تو چلیے آئیے ان سے کچھ سچ سنتے ہیں۔ شاہ صاحب، پچھلے دنوں امریکہ کے دورے سے واپسی پر آپ کے رکشا منتری جی نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے خواب دیکھنا بند کر دے بلکہ اپنا آزاد کشمیر بچائے۔ جی بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ کیسے شاہ صاحب؟ دیکھو منا، یہ تو سچ ہے نا کہ پاکستان اس وقت اپنے سجنوں کے ہاتھوں اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ باقی تکلیف سے بچانے کے لیے کچھ مدد ہم کر دیں گے تاکہ معاملہ جلد نپٹ جائے۔ وہ کیسے شاہ صاحب؟ وہ ایسے بھلے مانس کہ تمہارے دشمنوں کے پاس تمہارے خلاف سب سے آسان ہتھیار ہے تمہارے اوپر دہشت گردی کا الزام، ٹھیک؟ اب تمہارے اپنے دیش میں موجود ہمارے پیرول پر کام کرنے والے بے شمار سیاستدان، میڈیا پرسن اور دوسرے لوگ ہماری مرضی کے مطابق اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ ہو گیا نا کام آسان؟ شاہ صاحب تھوڑا کھل کر بات کریں۔ بھولے بادشاہ، بھول گئے جب ہمارا سجن نواز شریف تمہارا وزیر اعظم تھا؟ تمہارے اس وزیر اعظم نے دلی کے تاج ہوٹل پر حملے میں حافظ مسعود اور اجمل قصاب پر دہشت گردی کا الزام بنا کسی ہیل و حجت کے تسلیم کیا تھا یا نہیں؟ اس دہشت گردی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزام کو مانا تھا یا نہیں؟ ہاں، یاد آیا۔ اس پر ہمارے ملک کی دنیا میں بڑی جگہ سائی ہوئی تھی اور پاکستان کا نام آپ لوگوں نے دہشت گردی کی گرے لسٹ میں بھی ڈلوا دیا تھا۔ آئی نا اب عقل ٹھکانے؟ ہاں، مگر اس طرح آپ ہمارے کشمیر کو ہم سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی، اب جو بات میں کہوں گا اس سے تمہیں بھی آگ لگے گی اور تمہارے سننے والوں کو بھی آگ لگے گی۔ یہ جو تمہارے آقا ہے نا امریکن، تمہیں معلوم ہے نا تمہارے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پیسوں کی خاطر اپنی ماں کو بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں شاہ صاحب، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا ادب کر رہا ہوں، اپنی زبان فوراً ٹھیک کریں آپ۔ دیکھو بچہ، ناراض ہونے کے بجائے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، جب امریکن عالمی میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے تھے اور اس پر اعتراض کرنے کے بجائے تمہارا آرمی چیف اور صدر پاکستان پرویز مشرف بے گناہ پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کر مرغیوں کی طرح امریکہ کو بیچ رہا تھا، تو کسی کی ہمت ہوئی یہ کہنے کی کہ زبان سنبھال کر بات کرو؟ اب تم مجھے کیوں کہتے ہو کہ زبان سنبھال کر بات کرو؟ مسٹر امیت شاہ، امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم سے بہت طاقتور ہے، اور دوسرا وہ ہم سے بہت دور ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ بیٹا سیدھا سیدھا بولو، بڑے دام دیتا ہے وہ خریداری کے۔ نہیں شاہ صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے چلیں سیدھے مدعے پر آتے ہیں۔ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، 5ویں دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے ہماری۔ انڈیا ہم سے ہمارا کشمیر اتنی آسانی سے کیسے چھین سکتا ہے؟ پاکستان ایٹمی طاقت کسی زمانے میں تھا، اب نہیں۔ پاکستان مضبوط ملک کسی زمانے میں تھا، اب نہیں۔ دنیا کی 5ویں بڑی طاقتور فوج کے لیے تمہارا اپنا رکشا منتری پارلیمنٹ میں کہہ چکا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رکشا منتری تمہارا اپنی پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ فوج ہر محاذ پر شکست کھا چکی ہے۔ اگر اس نے جنگ جیتنی ہے تو صرف پاکستان کے اپنے خلاف۔ پہلے مشرقی پاکستان کو شکست دی اور مغربی پاکستان میں اب بلوچستان، سندھ، KPK اور پنجاب کے ساتھ ساتھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا اپنا رکشا منتری پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہے۔ امیت شاہ صاحب، آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں عوام کی منتخب حکومتوں کو گرانے میں فوج کا نہیں بلکہ سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، اور یہ بات سب کو پتا ہے، میڈیا یہ بات کھل کر رہا ہے۔ ننھے بالک، ایک بات بتاؤ، جو سیاستدان ان حکومتوں کا دھڑن تختہ کر رہے ہیں، ان کو اقتدار میں لایا ہوں یا تمہاری دنیا کی یہ 5ویں سب سے بڑی آرمی؟ ہلو پروڈیوسر صاحب، اسپیکر خراب ہو گیا ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے امیت شاہ صاحب کی۔ شاہ صاحب، میں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور ابھی آپ دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ بچے ان سے نہ ڈرو، یہ بھی ہمارے سجن ہیں۔ سنو بچہ، غور سے سنو۔ 1971 میں ہم نے اپنے ان 90,000 سجنوں کو احسان کر کے بھارت میں بندی نہ بناتے تو ان فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد مشرقی پاکستان کے لوگ ان کی چمڑیاں ادھیڑ دیتے اور ان کے ساتھ وہی کام کرتے جو ان فوجیوں نے اپنے ہم وطن ماں اور بہنوں کے ساتھ ان کی عزت لوٹ کر کیا تھا۔ اور پھر یوں قصہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے بڑا زنا بالجبر کے نام سے قصہ ریکارڈ ہو جاتا۔ ہم نے بچائی دنیا کی 5ویں بڑی فوج کی عزت لٹنے سے، تو کیا وہ ہمیں پاکستان میں کشمیر بلتستان کا چھوٹا سا ٹکڑا نہیں دیں گے اس کے بدلے میں؟ شاہ صاحب، آپ پرانے قصے کہانیوں کے بل بوتے پر عوام اور فوج میں فاصلے نہیں بڑھا سکتے۔ میرے بچے، تم ہی ہو نا عوام، تم ہی دو گے ہمیں کشمیر، اور وہ بھی ایک بھی گولی چلائے بنا، ہمارے ان سجدوں کے کہنے پر۔ دیکھو میں بتاتا ہوں تمہیں ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ جو بڑا صاحب ہے نا، جو تم سے بہت دور ہونے کے باوجود تمہارے اندر تک موجود ہے، وہاں جو پروگرام بنا ہے، چلو آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے یہ جرنیل سجن اور
हमारे जर खरीद सियासतदान कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान में अवाम के मैंडेट पर जबरदस्ती कब्जा जमा कर उनको उनके हक से महरूम कर देंगे। अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को जेलों में ठोंस दिया जाएगा, जैसा मशरकी पाकिस्तान में करवाया था हमने फौज से। और ऐसे ऐसे काम करेंगे कि अवाम अपने इदारों और मुल्क से नफरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुदरती तौर पर हमारे भारतीय फौजियों से ज्यादा आप लोग अपने फौजियों से नफरत करना शुरू कर दोगे, जैसा कि बांग्लादेश बनते हुए हुआ था। फिर हमारे अपने गुलाम जो आपके अंदर मौजूद हैं हमें अपनी मदद के लिए पुकारेंगे और आपकी यानी अपने इन गुलामों की मदद से हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, जैसा कि मशरकी पाकिस्तान हमने आप लोगों से छीना था। आई ना बात समझ में? अरे मुन्ना, घबराता क्यों है? सब कुछ पहले जैसा ही तो है, कुछ नया नहीं। अगर नया है तो वो महज इतना कि पहले आवाम के पास करने को कुछ नहीं था, लिहाजा मुल्क टूटने का दर्द बहुत महसूस हुआ था। मगर अब इनका गम गलत करने को इंटरनेट मौजूद है, लिहाजा मुल्क के परखच्चे भी उड़ने पर ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, हंसी मजाक की वीडियोस देखेंगे और कुछ दिल लगी की वीडियो देख लेंगे। इस तरह वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो होता ही गुजरने के लिए है। ठीक है ना भाई? समझ गए होगे तुम मेरी बात को। नाज़रीन, माफी चाहता हूँ, मुझे भी याद आया इंटरनेट का बिल जमा कराना है। आज आखिरी डेट है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।